بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا ہی گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہوں میں داخل ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی حرام قطعی ہے، یہ بھی حرام قطعی ہے۔ بلکہ غیبت کا گناہ اس لحاظ سے ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کرے کہ نہ غیبت کرے اور نہ غیبت سنے، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرے۔ کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دے، اگر گفتگو کا رخ نہیں بدل سکتے تو پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے آئیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اور 10 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت کرنے اور غیبت سننے سے بچائے، آمین۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔